اب بھی اگر ہم اس نصیحت کو نہیں سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس آفت، اس آزمائش کے ذریعے سے، اس تکلیف کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا نادان بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جس نے اس نصیحت کی گھڑی میں نصیحت نہ لی۔ اور یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں، اب جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ روز کس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں زلزلے میں، کس طرح سے لوگ تڑپ رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں ہمیں بچاؤ، اور یہ سارے مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، بچے ماں کے سامنے مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ماؤں کے سامنے ان کے بچے جب مردہ حالت میں ہوتے ہیں تو کیا تکلیف ہوتی ہے ایک ماں کو، اور اسی طرح بچوں کے سامنے جب ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی بچوں کو۔ یہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہمیں جو خوف کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گزارا ہے۔ تو کہیں یہ آزمائش ہم پر نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان میں جو الارم بولا ہے، اس کا الارم دیا گیا ہے کہ یہ زلزلے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آفت یہاں ٹوٹے، اور اللہ نہ کرے ہم پر یہ آفت نہ ٹوٹ جائے۔ جب یہ چیزیں ذہن میں آتی نا تو خوف سا آتا ہے دل میں، پھر بندہ کہتا ہے میں بھاگوں اللہ کی طرف، میں اس سے رحم کی دعا کروں، میں اسے کہوں کہ یا اللہ یہ آزمائش ہم پر نہ لانا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، تو ہمیں اس عذاب سے بھی بچا، ہمیں اس آزمائش میں نہ پڑنے دینا، کیونکہ ہم یہ آزمائش سہ نہیں سکیں گے، ہم اس تکلیف سے نہیں گزر سکیں گے۔ یا اللہ تو ان پر بھی رحم فرما جو اس تکلیف میں مبتلا ہے، اور ان کے صدقے ہم پر بھی رحم فرما دے۔